من كان يظن أن لن ينصره الله فليمدد بسبب إلى السماء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ تعالی نے اس دنیا دے اندر ہر چیز دا سبب مقرر کیتا ہے اور بنایا ہے. اس واسطے اس دنیا دا نام ہے عالم اسباب، سبباں دی دنیا، کیونکہ ہر کم اللہ نے کسے نہ کسے سبب دے اتے موقوف کیتا ہے. بغیر اسباب دے اتھے دنیا وچ کوئی کم نہیں ہوندا. بسا اوقات اللہ پاک اسباب نہیں ہوندے تاویں کوئی نہ کوئی کم کریندا ہے چاہ وہ لوگاں نو دسن واسطے کہ اللہ جو ہے وہ اسباب دا محتاج نہیں، اور ہر شے اسباب دی محتاج ہے. جب تک سبب پایا نہ ونجے اس وقت تک کہیں دا کوئی کم ہو نہیں سکتا. حتیٰ کہ بیماری دا آونجنا اس دے بھی اللہ پاک نے سبب بنائے. کسے نو اگر کوئی بیماری جسم دے اندر تکلیف آئیے اس کا بھی کوئی نہ کوئی اللہ نے ایسا سبب بنایا ہے. کہیں نو پتہ لگا کہیں نو نہ لگا. البتہ اللہ دا رسول نال فرماندا ہے کہ کوئی بیماری ایسی نہیں جس دا علاج اللہ نے نہ بنایا ہو. کہیں نو اس علاج دا پتہ لگا کسے نو نہ لگا. الا الحرام والموت، سوا بڑھاپے دے تے موت دے اللہ نے ہر بیماری دا علاج بنا چھوڑا. بڑھاپا البتہ ایسا ہے کہ اس دے علاج کرن نال جوانی واپس نہیں آتی. جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی، جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا. ویسے ہر چیز اللہ نے اس دنیا دی اسباب نال جکڑ چھوڑیے. بغیر سبب دے کوئی چیز اللہ ہون نہیں دیتا. ہاں بعض اوقات اللہ اپنی قدرت استعمال چا کریندا ہے، اسباب نہ ہوویں تاں وہ چیز بن جاندی. عیسیٰ علیہ السلام نو بنا چھوڑیا ہے حالانکہ پیو والا سبب کوئی نہ ہی موجود. ابراہیم علیہ السلام نو اگ دے چیخا وچوں بچا چھوڑیا ہے حالانکہ بچن دا سبب کوئی نہیں، مگر اللہ نے اپنی قدرت نال انہاں نوں بچا چھوڑے. آوی پکی ہے اس دے وچ کسے برتن دے اندر بلی دے بلونگڑے ہن، بھانڈے پک گئے مگر وہ بلونگڑے اس دے صحیح سالم
بچ گئے، انہوں دے بچن دا سبب کوئی نہیں، اللہ نے اپنی قدرت نال بچا چھوڑے۔ اللہ دی قدرت دا مقام ہو رہے، باقی اس دنیا تے جہان دے اندر جو کچھ ہوندا ہے اسباب نال ہوندا ہے۔ ہن بندے دے حلال دے ہون دا سبب ہے بھئی اس دے ماں پیو دے درمیان نکاح ہوئے۔ ہن ایک بندہ اگر او دے بارے چ پتہ لگ ونجے بھئی اس دے پیو دا پتہ کوئی نہیں تو ساری دنیا اس نو حرام دا آکھسی۔ کیوں؟ سبب کوئی نہیں پایا گیا، سبب ہائی اے تے حلالی ہون دا جو اے دی ماں تے اے دے پیو دا کہ ہوئے نکاح ہوئے، بھاویں وہ حلال دا ہو سی بھی صحیح، مگر دنیا ایو آکھسی جو اے تے حلالی ہون دا سبب کوئی نہیں، نکاح دا پتہ کوئی نہیں، لہذا اے حلال دا نہیں ہو سکتا، حرامی۔ تو معلوم ہوتا ہے اللہ نے اس دنیا نو اسباب نال جکڑ چھوڑے۔ ہن ایک آدمی دے سامنے روٹی پئی تے وت بھی او اٹھیا تو او آدھا یار مینوں بھوک بڑی لگی، تو وہ دیکھ سن لوگ دیکھن والے بھئی روٹی دے سامنے پئی ہے، وت یہ بھوکا ہے، روٹی انجے پئی ہے، تو معلوم ہوتا ہے اس سبب نہیں استعمال کیتا، یعنی جڑا ہاتھ اس نو اللہ دیتا او سبب بھائی تروڑ کے لقمہ منہ وچ پاون دا، اس کیونکہ وہ سبب نہیں اختیار کیتا اس واسطے بھوکے دا بھوکا۔ تو ہن لوگ اسے نو لانتا دے سن بھئی تیرا جڑا اللہ نے سبب بنایا تو وہ استعمال کیوں نہیں کیتا۔ ہزارہا واقعات اس سلسلے وچ ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کئی اسباب اللہ ایسے بنائے ہیں جے بندہ انہوں استعمال نہ کرے تو الٹا اللہ دا ہی مجرم بنتا ہے، اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ جیوں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی گھوڑے تے چڑھ کے جا رہے ہن، بیر دے تلے دو آدمی اتانے پے ہن ستے، ایک ان کرتے اشارہ کیتا تو شاہ عبدالعزیز گھوڑے نو ادائیں پرتیا، وانتے اتے کھلیاں کھلیاں اشارہ کیتا کہ گل ہے جڑا وہ ایک ستا پیا ہا او دے سینے تے کدائیں پکا بیر جٹھا پیا۔ اس شاہ عبدالعزیز نو اشارہ کیتا میں گھوڑے تو لایا تے یو بیر تے چاہ کے میرے منہ وچ سٹ جا۔ اس آخیا خدا تیرے تے لعنت کرے، اللہ جو تیرا ہاتھ بنایا ہے اس نال چاہ کے منہ وچ کیوں نہیں سٹے گا؟ کہ چلو تو نہیں سٹیا تو یہ نال والا جڑا پیا ہے حرامی اس نو چاہیدا چلو چاہ کے تیرے منہ وچ سٹیا، او دعا نال والا بولیا، اس آخیا میں کیویں سٹا ہاں؟ کل انج پیا سے کتا آیا میرے منہ وچ متریندا رہا، اس بھجایا نہیں، میں بیر سٹا۔ یعنی جڑا ہاتھ اللہ نے انہوں دتا ہے وہ استعمال نہیں پہ کریں دے، تو اتنے مجرم ہیں کہ وہ واجب القتل تے کافر مرتد ہو گئے کہ جڑا سبب اللہ نے بنایا وہ استعمال کیوں نہیں کریں۔ انہیں ہاتھ بن کے آدمی باہر آئے، کماندہ نہیں، کسب نہیں کردا، اپنے اسباب نہیں ہلیندا، تے انہیں اللہ تے آسرا رکھی بیٹھا ہے۔ اللہ قادر تو ہے جو بغیر ہتھاں دے ہلایاں دے بھی رجا دے، پر اللہ نے قانون جڑا سبب دا بنایا ہے وہ دے خلاف نہیں کریں گا۔ ہوں مجرم وہ بندہ الٹا بن سی بھئی جڑے سبب میں بنائے ہان وہ استعمال کیوں نہیں کیتے۔ معلوم ہوتا اس واسطے اللہ نے دین دا معاملہ بھی سبب نال رکھا۔ اللہ فرماتا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرن و اما کفور، اساں راستہ دکھا دیتا ہے قرآن پاک دے ذریعے، ایو قرآن سبب ہے بندے دی ہدایت دا بھی تے بندے دی گمراہی دا۔ کوئی شخص اگر اس اللہ دے دکھائے ہوئے رستے دے یقین چکرے تے ہدایت تے جے اس سے قرآن دا انکار کر دے تو گمراہ ہو گیا۔ یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، بہت سارے لوگ اسے قرآن دے سبب دی وجہ تو اتنا چڑھ گئے نا عرش معلا تو ڈھیر شان لائے گئے،
تے بہت سارے لوگ اسے قرآن دی سبب تو دھرتیاں تو تلے لہ کے اللہ دی لعنت لائے. معلوم ہویا ہر چیز دا اللہ نے سبب بنایا ہے. جی وہ سبب استعمال نہ کرے تے نتیجہ پٹھا نکلے تو بندے نو اپنے اتے ناراض ہونا چاہیے ہے. نہ خدا تے ناراض ہو سکتا ہے نہ کسی دوے بندے تے ناراض ہو. اس بنا دے اللہ پاک نے یہ اسباب دا ذکر کردیاں پھر ایک گل ون کے تے کیتی ہے قرآن مقدس کہ ہر چیز نو جو میں اسباب تے بنایا ہے تو اسی طرح بندیاں دی ہدایت دا سبب اللہ دا رسول بن گیا. اللہ فرماندا ہے جے تو میرا رسول اگر دنیا تے نہ آندو تو لوگوں نو ہدایت نہیں ہو سکتی. تو گویا اللہ دے پاک پیغمبر دا وجود دنیا دی ہدایت دا سبب بن گیا. مت گمراہی دا سبب بھی بن گیا. کیوں جنہ رسول پاک نو ویکھ کے تے ٹھر گئے انہاں دی ہدایت دا سبب بنیا. جڑے رسول پاک نو ویکھ کے الٹا سڑ کے کولا ہو گئے انہاں دے گمراہ ہون دا سبب بن گیا. ٹھرن والے بھی ہن تے سڑن والے بھی ہن. تو معلوم ہویا اللہ دا رسول نرا ہدایت دا سبب نہیں بنیا بلکہ لوگاں دے گمراہ ہون دا سبب بھی بنیا. انہیں اللہ بھیجیا ہاں رسول نو تو صرف ہدایت واسطے بھیجیا ہے, گمراہی ختم کرن واسطے. پر اگو لوگاں دے ذہن چونکہ مختلف ہیں, کوئی سڑیا تو گمراہ ہو گیا, کوئی ٹھریا تو ہدایت پہ آ گیا. تاہی معلوم ہوتا ہے کہ ہر چیز اللہ پاک نے اسباب نال جکڑی ہے. ہر شے وقت اللہ نے نال دے ایک مسئلہ بیان کیتا ہے. قرآن مقدس میں سارا قانون ہی نہیں. لنجزینہم بأحسن ما کانوا یعملون. بھائی میں لوگاں نو جڑا دن قیامت دے اچھا بدلہ دیونا ہے او دا سبب یہ ہے کہ بے احسن ما کانوا یعملون سونے عمل کریں دے. کوئی گمراہ ہو رہا ہے اور کوئی جہنم وچ جاونا ہے تو او دا اللہ فرماندا ہے جزاء بما کانوا یعملون. یہ انہاں دا بدلہ ہے کہ جڑا سبب وہ بنیا ہے انہاں گناہ کیتے انہاں گناہ دی سبب تو جہنم وچ. ثواب بھی سبب تے, گناہ بھی سبب تے, عذاب بھی سبب تے, ہدایت بھی سبب تے, گمراہی بھی سبب تے. کوئی شے اللہ نے اسباب تو بغیر نہیں چلائی. مگر کدے کدے اللہ پاک نے اسباب تو اچیرے ہو کے اسباب دے خلاف کم چکیتا ہے. وہ سبق پڑھایا ہے کہ سبب واقعی ضروری ہن مگر کدائی انہاں اسباب نو اے نہ سمجھ لویا ہے جو انہاں ہے جو ساڈا نفع نقصان تے بدھی چھٹی ہے. اے ویکھ لو میں خدا جڑا سبب بناون والا ہاں اسباب تو بلند ہو کے بھی میں کام کر سکنا جتھے اسباب نہ ہوویں. ایو حلال تے حرام دا نکاح سبب بنایا ہاں میں مگر ویکھ لو زکریا علیہ السلام دے کولو او نکاح بھی ہاں پیا, وجود بھی ہاں, طاقت بھی ہائی, جوانی بھی ہائی, نبوت بھی ہائی, ولایت بھی ہائی, رسالت بھی ہائی, ہدایت بھی ہاں, تلاوت بھی ہائی, جہاد بھی ہاں, حسن بھی ہاں, میاں بیوی دا نکاح بھی ہاں. مگر 120 سال توڑی ٹل لا لا کے تھک گئے او سبب دا اثر کوئی نہ نکلیا. وقت بھی جلے او مایوس ہو گئے تو میں تو چھڈ کے آکھیا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ. جڑے سبب ہم تواڈے کول او ناکام ہوئے ہن خیال کر بغیر سبب دے تینوں پوتر دے سکتا. تو اللہ پاک فرماندا ہے متا ان سبباں نو کوئی ان پہ سمجھیا جو ساڈی بدھی چھٹی دے مالک ہیں نا. سبب بنائے ضرور ہے نہیں نہ تے بغیر کام نہیں چلتا مگر تہاڈی مشکل کشائی واسطے سبب دا کوئی تعلق کوئی نہیں. اس واسطے جدا کوئی ضرورت آوے, کوئی حاجت آوے, کوئی مقام آوے, کوئی پیش آ گئی مصیبت اس وقت اسباب تے آسرا نہ کرے آئے, اسباب تے آسرا نہیں کرنا بلکہ مسبب الاسباب تے آسرا کرنا.
اس واسطے مسئلہ ہے ایک آدمی دوا ہاتھ چ لئی کھلا ہے، یہ وہ سبب ہے وہ شفا دا، یہ اس دے دل چ آ گیا ہے کہ اس سے شفا ہے تو وہ دوا کرے تے بھاوے نہ کرے کافر ہے، کیونکہ دوا اثر سٹن والا کون ہے؟ اس بنا تے دوا سبب ہے، مگر سبب نو پوجنا نہیں، انج نہیں سمجھنا کہ جی اے نہ ہوئے تو ول میرا مشکل کدی حل نہیں ہو سکتی۔ یا ہاتھ چ روٹی دا ٹکڑا لے بیٹھا وہ سمجھتا ہے کہ اس دے وچ تاثیر ہے، یہ اثر ہے، پھل کے جو میرے اندر گیا تو بھوک لہ وئی سی، اگر اس اثر سمجھتا ہے تھی دائرہ اسلام چ نکل گیا۔ اسباب نو استعمال کرنا ہے مگر اسباب دوتے ہاں نہیں رکھنا، ہاں رکھنا ہے کہیں دے اتے اللہ پاک دی ذات، جتھوں کسے نو دھکا لگدا ہے کائنات اسے ہاں رکھن تو لگدا ہے۔ اللہ فرماندا ہے مغالطہ میں آپ دور کیتا ہے بندیاں دا، سبب بھی میں بنائے، اسباب کامیاب بھی ہو ویندے نے، کام بھی سبباں نال چلدا ہے، مگر بندے نو یہ خیال رکھنا چاہیدا ہے کہ اس سبب وچ کچھ بھی کچھ نہیں، جے اثر پاونا ہے تو اسے ذات پاونا ہے، اور کسے سبب وچ کوئی تاثیر کائی۔ ایک بندہ ہاتھ چ ڈانگ لے کھلا ہے، اگو سامنے کتا آ گیا، شیر آ گیا، انہوں اپنی طاقت تے ناز ہے کہ میں اس نو دو پھاٹ کر دے سا، ہاتھ چ طاقت ہے، ہاتھ دی ڈانگ سوٹی طاقت، یہ ساری اپنی طاقت تے ناز کیتی کھلوتا ہے کہ اس نو بمان ہے کہ میں یہ جہاں پنجن سٹ گٹساں، اگر دل چو جہ تصور کردہ کھلا ہے تو اللہ دے نزدیک کافر ہو گیا۔ ہاں یہ تو آخ سکتا ہے کہ اللہ جے طاقت دے سی تو میں ہو جائے پنجے دا سر پاڑ کے رکھ دے سا، تے جے کر اپنے تے طاقت دی تاثیر سمجھے تو شریعت چو کافر ہے، بھاوے لوگوں نو مسلمان ہوئی پیا کے۔ کیوں؟ اسباب دے اتے دل نہیں رکھنا، اسباب نال رہنا ہے، پر اسباب جڑے انہاں نو مشکل کشا تے حاجت رواواں طرح نہیں سمجھنا۔ یہ وجہ ہے کہ قرآن مقدس نے اس تے بڑی بحث کیتی ہے کہ جڑے لوگ اسباب دے پیچھے لگ ویندے ہن او لوگ کدے توڑ نہیں چڑھتے، بلکہ ہمیشہ ہاتھ چ جوانی ترٹ ویندی ہے تے سیدھے جہنم وچ ویندی۔ اکثر لوگوں کو جڑا مغالطہ لگتا ہے وہ بظاہر نمازی ہوندے نے، روزے دار، حج، زکات، صدقات، مگر غیر اللہ دے جڑا سبب ہے اس تے چونکہ یقین نہ آ ویندا ہے اللہ دے کاغذاں چوں کافر ہوئے۔ بڑا ایک خفیہ جہا مسئلہ ہے جدھر لوگ گھٹ توجہ کرتے ہیں، حالانکہ اکثر لوگوں کے کافر ہون کا سبب بھی یہ مسئلہ ہے۔ ایک آدمی دی انہوں ضرورت آ گئی ہے، وہ ونوار گڈیا کھلا ہے، پھٹی اس بڑی جی منہ کریندا ادا ہی بگیڑ ہی بگیڑ، وہ ہوں ڈڈ چ آ گیا ہے بھائی ہوں یہ ہوئی ہوائی ہے، میں یہ کر دیونا تے او کر دیونا۔ اس نو اس پاسے خیال ہی نہیں گیا بھائی اس ہوئی ہوائی نو جے مارنا چاہے تو ہکے رات ختم کر دے سی، مگر اس دا دل ادھر لگ گیا ہے اللہ دی شریعت دے کاغذاں چوں کافر ہے۔ اگر بندے نو پتہ لگ ونجے اس دے دل دا کہ واقعی یہ تے ہاں رکھی کھلا ہاں تے وہ بندہ مر گیا ہے، ایو جائے موڑ دا جنازہ پڑھن والا بھی کافر ہے۔ ہاں یہ تو سمجھ سکتا ہے کہ یہ اندر جڑی اس نو صحیح سالمے دی حفاظت کرے سی چا میرا اللہ پاک، یہ اندر برکت پا دے سی، میرے قرضے لہ وئی سن، میں موٹر کاراں لے لئی سا، ٹریکٹر کٹھا لئی سا، یہ کرے سا، مگر سارا کچھ امید ہوے کہیں دے اتے جے کر اس چیز دے اتے اثر چاہ اپنا پا رہا سا، اس سبب نو اگر اتنا ہاں رکھی کھلا ہے جی ایک اپنے معبود تے مشکل کشاد اتے رکھیندا ہے تو شریعت دے مقام دے اندر وہ شخص دائرہ اسلام وچوں نکل جاتا ہے۔ اسی واسطے موسیٰ علیہ السلام نو اللہ سمجھایا جدن سر چ پیڑ پئی ہے موسیٰ علیہ السلام اللہ سائیاں میں مرنا، وہ سور جڑا ہے آکڑیا بیٹھا ہے وہ تے سر چ کدے درد ہی نہیں پیا فرعون دے، تے میں سر دی پیڑ تو کدے خالی نہیں رہا۔ اللہ فرمایا انہوں چھوڑ، اس نو تو ساری پیڑ جو کائی نہ ہوئی، سانو ہی اس دی پیڑ، سانو درد ہوتا ہے انہوں دا جی نو دے دل چ ساری پیڑ ہوئے،
تو انہوں دفع کر اپنی گل کر ہوں سر چوکھی پیڑ ہی جانتا تو ہاں اللہ کے پاٹتا ہے آخر نہیں سے پاٹن دے اے جڑی بوٹی کے اتنے وہدا ٹرنا ہے نا تو پیروں تلے لکڑی نہیں وہدی تیلا تھوڑا جہا پٹ کے رکھے نا سر دے یا ان سر تے آیا تے آخے مینو معلوم ہوتا کدا میرے نیڑے ہی نہیں سر کی پیڑ آئی مور کسے موقع دے بعد اگر ان طرح ہویا تو جلے درد پیا کیونکہ اکثر زندگی موسیٰ علیہ السلام دی جنگلہ چ بھجدیاں گزری تے روندیاں گزری قوم نے بڑا ستایا اس پیغمبر نے اللہ کا رسول ہی درد بہ کریندا ہوندا کہ اللہ بخشے میرے بھرا موسیٰ نو میرے اتنے اتنی ایزا نہیں آئی جتنی وہ اتنے آئی ہے مگر جنے نبھائی رکھ چنانچہ انہوں نے وقت سر چ درد پیا تے اوہ بوٹی دیا دے تکے نے وہ تو ڈھیر ساری لب پئی بن کے سر تے گڈھڑی رکھی کھلوتا جو جو سر تے بوٹی رکھے پیڑ زیادی ودی جاوے اللہ پاکا بوٹی تو ہوا اللہ فرمایا بوٹی ہوا تو حکیم ہو رہے نا اگے سانو آخیا یا تاثیر اصل سچی ہے ان بوٹیاں چھوٹیاں کی تاثیر کئی نہیں ہوتی تاثیر پاون اللہ میں ہاں جی مینو آخے ہاں تو اللہ جانے تین سر دے رکھن کی ضرورت ہی نہ پوے ہاں کسے سبب نو جڑے سبب اللہ بنائے اللہ پاک مگر او بندے دی ازمائش واسطے سبب ہیں کہ انہاں سبباں دے ہاں رکھدا ہے یا کچھ سبب بناون والے نوں سمجھیندا ہے اس واسطے قرآن مقدس دے اندر ایک قانون بیان کیتے اللہ نے تے دسیا ہے جتنیاں قومیں تباہ ہوندیاں ہیں یا ہون کے تباہ ہو رہے ہیں وہ دا سبب ہی ہوئے کہ انہوں نے او اسباب جڑے اللہ نے سبب بنائے ہیں انہوں اول تک انہوں اللہ سبب مٹھو بنایا ہی نہیں تو وہ استعمال کریں دیں تے جنہوں اللہ نے سبب بنایا ہے انہوں وہ مشکل کشات حاجت روا جتنی تاثیر دا مالک سمجھ کے کریں دیں اس واسطے اکثریت دنیا دی دائرہ اسلام وچ نکلی جاتی پتہ کوئی نہیں لگتا پیا پتہ لگ سی دن قیامت دے جتھے اللہ دے رسول فرمایا لکھ بندہ جو گنی سی نا لکھ اللہ دے رسول پاک آدھے مینوں اللہ دی قسم ہے لکھ بندہ گنی سی لکھ چو ہکو بہشت دے ونجن دے قابل ہو سی باقی سارے جہنم میں معلوم ہوتا ہے یہ وجہ کیونکہ دل دی حالت اللہ جان دے جنہوں اسا مسلمان سمجھنے ہاں میرے دل دی حالت نو تو نہیں جانتا تیرے دل دی حالت نو میں نہیں جانتا خدا جانے میرے دل دے اندر کہیں سبب نال اتنی امید لگی کھلی ہو اللہ ہی جانتا ہے کہ کافر ہے بھاوے لوگ مسلمان ہی آ کے گل اس واسطے کی کہ ایک مسئلہ سمجھانا چاہتا کہ دنیا جتنی بھی تباہ تے برباد ہوتی ہے انہاں اسباباں تے ہوتی ڈھیر بندے دنیا دی آبادی نال دل رکھی ودے ہوندے نے انج ہو ویندا تے مڑ میں فلانے نال انج کر لیتا جے انج کڑک زیادہ ہو پوندی ہے تے میں انج کر دیساں تے ہونی ضرور ہوئی تے ٹھیک ٹھیک ہوندا ہے کہ ہو سی یقین اس نو اپنے مالک دے اس نے خیال ہی نہیں آندا کہ جڑا مالک بنی بنائی نو ونجا سکدا ہے جڑا مالک چیخا نو حکم دے کے گلزار بنا سکدا ہے جڑا مالک کھجی دے سکے مڈ کو نو رواون دی طاقت پیدا کر سکدا ہے جڑا مالک بغیر باپ دے ایک پیغمبر پیدا کر سکدا ہے جڑا مالک اندر 7ویں کوٹھی چ ڈھکے یوسف نو او دا داغ داغ تے بیل صفا کر سکدا ہے جڑا مالک 40 سال دے وچھوڑے دے بعد ایک اشارے نال کرتا سمجھا کے بھیج کے تے پوتر دی خوشبو سنگھا سکدا ہے او مالک جڑا میرے اسباب نو فیل کیوں نہیں کر سکدا اس واسطے سبب دے اوتے یقین رکھن والا اصل کافر ہوندا ہے بھاویں نماز ہی کیوں نہیں پڑھتا کوئی سبب اللہ نے کائنات ایسا نہیں بنایا جس نو بندہ اے سمجھے اور سنو ایک بندہ اسلام لے آندا ہے ادا اسلم تو کہ ادخل الجنہ میں اسلام اس واسطے لائے آندا ہے تاکہ میں بھج کے بہشت چ وڑ ونجاں یہ بھی کافر ہے یہ بھی کون ہے کافر کیوں اسلام سبب ہاں مگر اس اسلام والے سبب تے ہاں نہیں رکھنا انج آکھے اسلم تو کہے ادخل الجنت اسلام میں تاں لائے آندا ہے جو متا اللہ دی رحمت نال میں بہشت چ داخل ہو
کیوں؟ اس واسطے اس نو کیا پتا کہ میں وہ اسلام قبول کیتا ہے جڑا اللہ مطالبہ پہ کریندا ہے، یا مولویوں تے پیراں کولوں سن کے اسلام قبول کیتی کھلا۔ اس واسطے آکسی میں اسلام اس واسطے لے آندا ہے تاکہ اللہ دی رحمت نال میں بخشیا وجے۔ چھڑے اسلام جڑا ہے منی کھلوتا ہے جنوں اسلام سمجھی کھلا ہے، پہلے تو اس وچ شک ہے جو پتہ نہیں اللہ دے نزدیک یہ اسلام ہے یا تو بنائی کھلا ہے اسلام۔ اس واسطے انج آکھے میں اسلام اس واسطے قبول کر رہا تاکہ اللہ دی امداد نال میں بہشت وچ داخل ہو جاواں۔ کوئی سبب بھی ایسا نہیں جس دے اوتے بندہ ہاں چ رکھے اپنا استعمال کرن دی اجازت ہے۔ اسباب یہ استعمال نہ کرے سی تو این کافر سی جی وہ بیر تلے ستے پے کافر ہاں۔ یہ طرح ایک واقعہ بھی ہے، جیڑے اللہ نے اسباب بنائے انہوں استعمال ضرور کرنا ہے مگر انہوں نے دل نہیں رکھنا۔ دل رکھنا ہے تو اسباب توکل کرنی ہے۔ وہ مطلب یہ ہے کہ میں ہوں کھٹنا کماونا کوئی نہیں، میں بہ کے اللہ دا ذکر کرے سا، اللہ آپ ٹکر پہنچائی رکھ سی۔ حالانکہ قانون تو نہیں، قانون یہ ہن کہ جڑے اسباب اللہ بنائے تو وہ ہلا انہاں دی حرکت وچ برکت کہندی سمجھ اللہ پاک دی، مگر وہ ون کے تے جنگل دے اندر بھورا کھٹ کے غار دے اندر بہ رہا تے اس بنیاد اتے کہ میں اللہ اللہ کیتی رکھنا تے ٹکر آپے میں لوگوں نو وکھائینا جو میں کیڑی وڈی توکل والا بندہ۔ اللہ تا قانون بنایا کوئی نہیں۔ اللہ تا فرمایا اسباب استعمال کرو، اپنی حرکت کرو، ذہن نال سوچو، اپنے ہاتھ پیر ہلاؤ، تجارت کرو، مزدوری کرو، وغیرہ 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 جو کچھ اللہ نے تانوں اسباب استعمال کرو تے برکت سمجھو اپنے اللہ کولو۔ اے ہاتھ بن کے ونج کے تے بہ رہا ہے اللہ تے احسان کرن واسطے بھورا کھٹ کے وچ پیا کریندا ہے اللہ دا ذکر تے لوگاں نو وکھائیندا پیا میں تانوں وکھائینا جو انج متوکل ہوندے ہی نہیں۔ یہ نبی علیہ السلام تو پہلے دی گل ہے، چنانچہ بیٹھا ذکر کردہ اللہ دی حکمت ہے جو اللہ شالا ازمائے کہنا، ازمائش بندہ پائے ونجے تو عبادت شبادت ساریاں ضائع ہو جاتی۔ کہاں شام دا ٹائم ہویا ہے، یا اتباکم من السماء ٹرے بھریا ہویا کھانے دا حضرت صاحب دے اگے آ گیا ہے، غار چ بیٹھا ہے، جلے ویکھے استے خوشی تو بہار بہار ہو گیا۔ آدھا کاش کے دنیا چ کھلوتی ہوئے تو ویکھیا کہ چھک لے میں ٹکر ذکر کی تم تے ٹکر چھک لے عثمانہ تو اپنے آپ تباک بھری کے آ گیا، غفر غفر کر کے کھا رہا ہے، چنگے کھر کے جتنا کھا کے ویلا کی تسٹرے ٹرے مت گم ہو گیا۔ اللہ شالا ازمائے نہیں، لوگ اپنے چھرو نہیں سنبھلیں دے ابتدال یا خوشیاں تے نچن لگ ویندے۔ یہ طرح صبح شام آندا رہا کھان جڑا مرضی آوے کھاوے، باقی دا دھک سٹے آپے چاوان والے چاہ لے جاویں فرشتے۔ تقریباً کتنے دیہڑے انہیں ہوندا رہا، ایک دیہڑے اللہ کریم تھوڑی جہی سل چھکی، دیر ہو گئی شاملے کھانا وقت تے نہ آیا، ہوں بیلی دی توکل نو گھون لگنا شروع ہو گیا، پچھا ویکھے موری دیر اج دیر کی کھلن اخیری ذکر کرنا بھول گیا، باہر غار دے بوہے تے آ بیٹھا، آخر لگا پتہ نہیں چیتا تا اللہ نو نہیں بھولدا، پتہ نہیں اج میری قسمت ہاں کوڑا آدمی تگدا نہیں بھائی حرام دیا تینوں کہیا کیا خدا دا تجربہ ہی نہیں پایا تے گھوڑے مال کے کار۔ اللہ اللہ شریعت نے سبب جو بنایا تو سبب استعمال کر، برکت دے والا کون ہے؟ اللہ اللہ۔ جلے باہر نکل بیٹھا آتا ہے شک نہیں اج کئی وجہ سی جڑی پر وہ دیر ہو گئی، اچھا چلو خیر ہے، اے نال علی جڑی وسطی ہے اسے وسطی چون کے دو ترا پھل کے لے لینے آئے تھے، اج دا رات دا جھٹ گزر وئی سی دھمی تو وقت پہ آ وئی سے۔ اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نو چلیا گیا ہے،
ون کے وسطی دے وچوں پھر خیال کیتا جو پتہ نہیں کتنے دہاڑے واتی نے چھکی پاویں پوری جمیل بھری ودا ہے گوگے اگاڑ کے نکلے شہر وچوں تھوڑا جہا وڈھیرا وہندا پیا ہے تاں جو پچھو ایک کتا لا دیتا ہے اللہ پاک کتا لگ گیا ہے تے انہیں گٹیاں چاون لگا ہے تے ہے کیتی تے جلدی ایک پھلکا چھک کے سٹیا تے کتے نو کتا تا معلوم ہوندا چتھیندا ہی نہیں انہیں گھٹ چا بھریندا وت پلی نو لگن لگا وت دوا سٹیا تے وتریا حتیٰ کہ غار دے پہنچن تو پہلے جمیل ویلی ہو گئی تے کتا وت بھی پچھوں پچھاٹ کے آکھن لگا لکھ لعنت بے حیا سارے پینے ہو میرے خس تے اجڑی کھوریا تے ودا چڑھیا ہے اللہ نے کتے نو زبان دیتی تے آکھن لگا تیرے جیا بے حیا دنیا چ کوئی نہیں لکھ لعنت یا 9 سال اللہ تینوں کھوایا غار وچ اج ایک رات دیر چکیتی تے 100 بوہے تے شکایت خدا دی چکیتی میں تا کھلیا نال لئی وئی نہ کوئی منت تا تیرے اگوں میں کوئی نہیں کی استعمال کرنا تیرا کام ہے برکتاں دیوڑیاں میں اللہ کریم دا کر مگر انہاں اسباب نو کدائیں اجنی نہ سمجھے کہ میری روزی انہاں میری ہدایت انہاں جو ایک پاسے ہو ونجن تو میری ہدایت دا سبب کوئی نہیں انہاں اسباب دے اتے مشکل کشائی دا حاجت روائی دا خیال چکی تو اپنا دل لا بیٹھو تو نہ تو میرا نہ میں تیرا شریعت بڑے مقام ہیں اللہ جانتا ہے جو معلوم ہوتا ہے نا کہ جڑے اسباب اللہ بنائے انہوں بالکل چھوڑن والا ہی کافر ہے کہ جڑا ان سبباں نو مشکل کشا جتنا سمجھے وہ بھی کافر استعمال کرے مگر تاثیر کہیں وچ سمجھے ایک اللہ پاک دی ذات یہ ہوندا ہے اصل منشا پیغمبراں دا جڑے نبی اللہ دے آئے نے انہاں آ کے یہ گل دسی خود اللہ دے نبیوں تے بھی اللہ نے آزمائش کروائی ہے ساری جتھے کہیں پیغمبر بھی اگر تھوڑی جی یہ خلش آون لگی ہے مزاج اللہ پاک نے انہوں نے اتنے بھی یہ مصیبت سٹ کے مسئلہ سمجھا دیتا ہے کہ تمہوں میں اسباب دسن واسطے بھیجیا ہے اسباب پوجن واسطے نہیں بھیجیا اس واسطے کہے سبب بھاوے رسول دے کول سبب بھاوے امتی کول سبب بھاوے چھوٹے کول یا بڑے کول خبردار مت کے تسا انہوں نے ہاں پہ رکھے آئے دل لاونا ہے تو اللہ تے لاونا ہے اسب استعمال کرنے تو اللہ بھی خاطر کر جنگ پئی ہوئے جنگ احد جس وقت ہوئی ہے تے اس دے اندر کچھ غلطی ہو گئی تھوڑی جئی فوجی قاعدیاں تے قانوناں دی اس واسطے بظاہر مسلمانوں کچھ شکست آ گئی چڑھے چڑھائے مسلمان تو تھوڑی جی بے احتیاطی کرن نال کچھ شکست جی معلوم ہونے لگ گئی حتیٰ کہ وہ اثر یہ نکلیا کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈھائے پے ایک کھاہی دے وچ پیر تلکیا تے دھوڑ دے گنجان ہن اٹھے ہوئے حتیٰ کہ دند شہید ہو گیا نبی پاک دا انگل ایک زخمی ہو گئی محمد الرسول اللہ دی حتیٰ کہ شیطان نے آواز اٹھا دی تھی الا ان محمدن قد قتلا الا محمد قد قتلا خبردار سن لو لوگو محمد قتل ہو گیا ایک آواز آئی وڈی دردناک تے روڑی آواز آئی اس آواز دے اندر بناوٹ دا وہمی کہنو نہ پیا مسلمانہ نے جدا سنیا تے پیر اکھڑ گئے انہاں دے ہائے ہائے ساڈا سبب کہا محمد بلے بلے ہدایت دا سبب محمد کامیابی دا سبب محمد
ریاست دا سبب محمد، نبوت دا سبب محمد، ولایت دا سبب محمد، امامت دا سبب محمد، نصرت دا سبب محمد، جہاد دا سبب محمد، جدا ساریا چیزاں دا سبب محمد آ جدا محمد قتل ہو گیا ہے تو سانو اتھے کھلوون دی ضرورت بھی الا ان محمدن قد قتلا، محمد پاک قتل ہو گئے. اے آواز آئی سجن لگے سجے کھبے ہو کے پاسے تاج انس ابن عزیر، انس ابن نزیر صحابی، حضرت انس دا چچا صحابی، وہ آنکھ لگا مار کا خبردار. یہ جو موقع تو کوئی تردا ہے، خبردار مار کا کیوں بھج دیو. اچھے آواز جو آندی پئی ہے جو محمد قتل ہو گیا ہے، آنکھیں لگا قتل ہو گیا تو کیڑی وڈی گل ہے. آؤ قاتلو علی ما قاتل علیہ رسول اللہ، جڑے رستے تے لڑدا محمد قتل ہو گیا ہے مریدو تساں اسے رستے تے جان دے دیو. محمد ساڈا کوئی خدا تا کوئی نہ، اساں لڑدے پے تا اللہ دی خاطر پہ لڑنے ہیں. جے محمد قتل ہو گیا تو آؤ توحید دے رستے تے اساں بھی جان دے دیں. بلے 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 ایڈا سر پیا صحابہ کرام تے پچھوں ہٹ کے آئے تاں جو دھوڑ ختم ہوئی. تھوڑی دیر دے بعد محمد رسول اللہ بہر ظاہر فرمانے لگے یار میں تا جیندا مگر وجود اندر تکلیف آئی بول نہ سکدا. اے آواز شیطان اٹھائیے تو اعتبار نہ پہ کریا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر نو پتہ لگا انس ابن نزیر نے گل کیتی ہے. نبی کریم دا متھا چوم اللہ متھا چوم لیا. نبی کریم نے تے فرمایا مینوں اللہ دی قسم ہے دن قیامت میں تینوں سچے موٹے نال گلا کے بہشت وچ نال لاوی. سبب نو پوجیا نہیں، سبب نو سبب سمجھیا مگر پوجیا اس سے زیادہ کیا ہو گیا. اگر محمد قتل ہو گئے تو محمد بھی توحید کے پیچھے قتل ہوا ہے. اللہ قاتلوا علی ما قاتل علیہ رسول اللہ، جڑے رستے تے محمد قتل ہو گیا ہے سبب جے ختم ہو گیا ہے تو مسبب نہیں ختم ہونا چاہیے. نہ او مشکل کشا ساڈا ہاں نہ جہاد مشکل کشا ہے. مشکل کشائی میرے اللہ دے ہاتھ سے اسے رستے تے محمد بھی جان دیتی ہے. تساں بھی بچ کے نہ جاؤ گے. چلو اللہ نے مسئلے سمجھائے کہ بسا اوقات انے لوگ نہ سبباں نو پوجنا شروع کر دیندے. دیکھ لو اج توڑی کئی بے ہوش لوگ آتے نبی پاک مشکل کشا ہے حاجت روا ہے. اسانا تو پہلے ہی کھلو کے دن الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ جو سن دے پے انہاں سارے دا مکالا کر دیتا ہے اللہ دے پاک رسول دے صحابی نے کہ خبردار محمد سبب تو ہے. محمد مقام ہی اونچا رکھدا ہے. محمد دی مقامت ہے، محمد دی مرتبت ہے، محمد دی جلالت ہے، محمد دی جمالت ہے، محمد دی امامت ہے، محمد دی نبوت ہے، محمد دی ولایت ہے، محمد دی سنت ہے، محمد دی عزت ہے، محمد دی حجت ہے، محمد دی لذت ہے، محمد دی محنت ہے، محمد دی صداقت ہے، محمد دی امانت ہے، محمد دی ہدایت ہے، محمد دی تلاوت ہے، محمد دی شرفت ہے، محمد دی شرافت ہے، محمد دی شوکت ہے، محمد دی قوت ہے. مگر سب کچھ ہے پر برکت ہے تو صرف اللہ پاک دی اور کسی بھی کوئی نہیں. بس یہ ہے کہ اسباب ہیں بے شک، اسباب نو سبب سمجھنا ہے، اسباب نو ایک لاٹھی سمجھنا ہے، اسباب نو ایک بندے سمجھنا ہے، اسباب نو چندر ہار طرح حسن تو سمجھنا ہے. پر اسباب نو دل نہیں لاؤنا. دل لاؤنا تو ایک انڈھی ذات خدا بھی کے لاؤنا. ہزار لکھوں کھا دنیا اج سبب وچ تباہ تے برباد ہو رہی ہے. کسی نو زندیاں دے تے آسرا ہے، کسی نو موہ تے آسرا ہے، کسی نو پیر دی تویز تے آسرا ہے. آدھا میری مشکل حل ہو سی تاں جو فلانے کو تویز آسی، فلانے کو انج ہو سی. اللہ فرماندا ان سبب تے ہاں رکھن نال تو ساڈے دربار چ خنزیر تو زیادہ برا ہو گیا ہے. اسباب استعمال کر مگر سبب وچ اثر من تکیندا ایک اللہ پاک دا اور کسی چیز وچ تاثیر کوئی نہیں. ہزار واقعات ہیں قرآن مقدس وچ بندے نو سمجھایا ہے کہ اسباب نو استعمال کرو مگر سبب نو استعمال کرنا ہے تو ایویں کرنا ہے جی وجود تے حسن
وجود تے حسن دیا جھلکاں پیدا کرنیاں، منجائی جی کریں دی نورنی ایک کوار نو یا خیر شادی شدہ نو عروس نو جی زیورات پویندے نے دے وجود دا حسن ہوندا ہے، انہیں مومن دے وجود تے زیورات ان محمد دی سنت دے، محمد دی غلامی دے، محمد دے تقدس دے، محمد دے جلال دے، محمد دے جمال دے، محمد دی تنور دے، محمد دے تصور دے، محمد دے تعشق دے، محمد دے تحبب دے، محمد دے تودد دے، سب کچھ ہوے پیا مگر دل وچ ہوے چندر ہار تا صرف اللہ دی ذات دا ہوے تو جا کے کم بڑھ سی۔ اگر اللہ کے رسول نے بھی پوجنا شروع کر دیتا یا انہوں اصل مقصود بنا لیا تو پھر سبب نہ رہا، سبب ہور ہوندا ہے، سبب پیدا کرنے والا ہو رہے، سبب وچ جتنی رحمتاں ہوون پیاں مگر تو محتاج رہسیں تا اسے دا جیندے ہاتھ وچ سبب نو سبب بنایا گیا۔ نبی علیہ السلام تے موت آ رہی ہے، بخاری شریف وچ واقعہ مولوی بڑی بدماشی تے بے ایمانی کرتے، صحیح بیان نہیں کرتے، بڑے بڑے مفتی تے بڑے بڑے شیخ الحدیث، اسے کبھی والے کی عیدگاہ ایک بلا بیٹھا ہے جس نے سری جھوٹ بولیا نبی پاک دی حدیث کے اوپر، اللہ کے پاک پیغمبر تے موت آ رہی ہے اور صحابہ کرام کٹھے ہو رہے ہیں، اجی تڑی ہوش واس ہند یہ اللہ دے پاک رسول فرماندے توجہ کریا ایتونی بے کتاب ایتونی بے قرطاس اکتب لکم، میرے کو لاؤ قلم دوات کاغذ لاؤ، میں تے تحریر لکھنا چاہنا کہ لن تضلوا بعدا وتانو گمراہی کا اناس وتانو کہ نہ سی گمراہی نہ سی۔ صحابہ کرام سوچیا گمراہی نہ آن کا سبب تو اللہ بنا رہا قرآن پاک نے، یہ کوئی تحریر لکھا ہونا چاہتے ہیں اللہ کے رسول، کیونکہ اللہ فرماتا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ، تمام دی ہدایت دا سبب ہے گمراہی کو بچن دا سبب ہے تو قرآن پاک۔ خدا جانے اللہ کے رسول کا کوئی راز ہو سی جی بات اصا نہیں سمجھ سکتے۔ نبی پاک فرماتے ہیں ایتونی بے قرطاس نکتب لکم، لاؤ میرے پاس قلم دوات کاغذ میں تاکہ لکھاں ایسی تحریر لکھ دیواں کہ وہ بعد تو گمراہی کا شروع ہی نہ رہے۔ 23 سال ہو گئے ان قرآن بیان کر دیا محمد پاک نو، 23 سال دسے دے رہے کہ ہدایت کا رستہ ہی ہو جڑا قرآن دس رہا ہے کہ جڑا میری زبان چو نکل رہا ہے۔ 23 سال کے بعد یکدم کانٹا بدل گیا، اگلیاں کتاباں نعوذ باللہ کندم ہو گئی ہیں کہ اللہ کا رسول ہوں ہدایت واسطے کوئی چٹھی لکھنا چاہتے، آخر سوچ پونا۔ مگر کسر اللہ کا تو تھوڑا جہا شور برپا ہو گیا، کئی آخر یار لایا ہو، کئی آخر نبی کریم نو تکلیف ہے بیماری دی وجہ کو، بعض آدمی دے ذہن دے اندر چیز کوئی اور خیال آ جاتا ہے، اور اس تو زیادہ مزید اچھی چیز کہڑی لکھائی میں اللہ کے رسول، ان اختلاف پہ مچ رہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھلو، شیعہ آدن رافضی تا آدن حضرت علی دی خلافت لکھوا ہوا ہے، یہ لکھوائی ہو حضرت علی دی خلافت لکھ دیا نا میرے بعد خلیفہ کون ہو سی، انہوں کا مقابلہ تو یہ ہوتا بھائی حضرت علی واسطے جو لکھنی آئی تھی اللہ کے رسول آدھے علی نو پہن کیوں نہیں بھاگ کے لایا آیا، جی واسطے کچھ لکھی تو وہ فرض ہوتا نا بھائی قلم دوات لایا آئے، انہوں کا مقابلہ تو یہ تھی ہوتا جی حضرت علی آپ نہیں لایا ہے تو کوئی وکیل بنے ہوا حضرت علی دا مدعی سست گواہ چست جلے آپ حضرت علی نہیں لایا ہے قلم دوات، اللہ کے رسول بار بار آدھے پہن تو معلوم ہوا خلافت علی گپ خواہ مخواہ بنی ہوئی، اللہ کے رسول کا کوئی اور خیال ہوا، یہ خلافت لکھاون واسطے آدھے تو حضرت علی ضرور بھج ونجیا کاغذ قلم دوات لایا وے ہاں، نہیں تو خلافت لکھی ہونی بھائی حضرت علی دی ابو بکر صدیق اور اندر سر چ درد آئی بھائی تے قلم دوات لایا ہوئے نا، جن کے واسطے لکھی بھی پئی ہے انہوں کے واسطے چاہیے کہ ون کے لایا ہوئے،
مگر یہ بات نہیں، بات ہے صرف اللہ پاک دے پیغمبر دے ذہن چ خیال آیا جو بیٹھے جلے اختلاف شروع ہوا، نبی کریم دا صحابی حضرت عمر فرماندے آہا جارا استفہمو، اور اللہ دے بندے اختلاف کرن دی کڑی ضرورت ہے؟ نبی علیہ السلام کوئی ہجرت اتوں نہیں کر گئے، اجن تے جیندے جاگدے اللہ دا پاک رسول اگیرے ہو کے گل پوچھ لیو یا رسول اللہ کیوں ضرورت پائے گئی ہے کاغذ قلم دوات دی کہ لکھاونا تے کہ گمراہی دا خطرہ پائے گیا ہے، اللہ کے رسول کو پوچھ لو۔ مگر انہیں اختلاف مچیا رہا، اس ویلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کے آخر لگے حسبنا کتاب اللہ، اللہ دے رسول سانو اللہ دا قرآن کافی ہے، جیڑا سبب تساں اگے سانو دیتا ہے اللہ دا قرآن وہ کافی ہے ہدایت واسطے۔ نبی کریم مسکراویں لگے پر مسکرا نہ سکے تکلیف دی وجہ کونوں، اس واسطے فرماویں لگے اچھا مارکا قوموا انی، چنگا ونجو اپنا کام کرو، جڑے کام وچ میں ردا ہویا او زیادہ بہوں چنگا کام ہے۔ یہ گل لوگ ویندے کریندے ہیں حسبنا کتاب اللہ، حسبنا کتاب اللہ، حسبنا کتاب اللہ، سانو اللہ دی کتاب قرآن کافی، اور کسی چیز دی ضرورت نہیں۔ حضرت عمر نو کیا پتا ایک صدی آونی جہدے وچ ساریاں چیزاں تا حسن پر اللہ دی کتاب نو منن والا کوئی نہ ہو سی۔ مولوی منکر تا قرآن پاک دے، پیر منکر تا قرآن پاک دے، جماعتاں منکر تا قرآن دیاں پیراں دیاں کہانیاں ہی من لئی سن، جھوٹیاں روایتاں ہی من لئی سن، جھوٹے قصے ہی من لئی سن۔ مگر عمر تو تاج تا 1500 سال پہلے دنیا وچ آدھا کھلوتا ہے حسبنا کتاب اللہ، سانو کتاب اللہ کافی ہے اور کتاب دی ضرورت نہیں۔ اللہ ایو حضرت عمر، توجہ ہے، ایو حضرت عمر جڑا اج کھلا دا ساڈا سبب کی ہے اللہ دی کتاب ہے، یہ سبب ہے کہ اس اللہ دی کتاب کے ذریعے ہدایت دیون والی تاثیر سٹن والا کون ہے؟ اللہ پاک دا پاک بندہ ایو حضرت عمر جل نبی کریم دی موت دا وقت آیا ہے، تلوار ہاتھ چ لائے لئی سو تے ادا من قال ان محمدن قد مات فاضربونو کا، جڑا بندہ اکسی جو محمد تے موت آ گئی ہے میں تلوار مار کے دی گردن اڑا دے سا۔ نبی علیہ السلام دی میت مبارک، لاش مبارک، جسم مبارک ایک کجیا پیا ہے چٹی چادر دے نال، آپ فوت ہو چکے، صحابہ کرام سارے بیٹھے کہ حضرت عمر تلوار لائے کے کھلا دا من قال ان محمدن قد مات فاضربونو کا، جیڑا آکسی جو محمد کریم تے موت آ گئی ہے میں او دا سر دھڑ نالو جدا کر دے سا، کیوں؟ اس واسطے محمد تے موت آ ونجے تا اسا کدے ونجائے؟ محمد سبب تہا پر پوجن دے قابل نہ، پوجن دے قابل کون ہے؟ سبب تے ایڈا ہاتھ رکھنا جو بندہ دی موت ہی نہ منے، ایک گل اسلام نو قبول کائی نہیں۔ اٹھے گڈ کھولی آئی تا حضرت عمر کھولی آئی، جی ہن حضرت عمر نو گڈ پئی کھلیے تا رحمت دا بدل صدیق کھلے سی۔ تاج مقام اللہ اللہ، مقام سنہ علاقہ مدینے دے قریب سنہ، اتھے رقبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا او پھیرا مارن گئے ہویان اپنی ہتھرات نو، جلے ادو واپس آئے کہ حضرت عائشہ صدیقہ آکھیا ہے او بابا جی جلدی کر امت، اللہ جلدی کر امت دی بیڑی نو پانی وردائی، میرا محمد مات رسول اللہ بین نہری و سہری، میری اس
گردن دے نال سر آئی محمد دا تے کنڈ محمد دی میرے سینے نال لگی ہوئی آئی جلے روح پرواد کر گیا محمد رسول اللہ دا میں اپنی اکھی نال موت ڈٹھی ہے محمد دی مگر جلدی چل جا جلدی کر میرا ابا جی حضرت عمر دی تلوار اج بندیاں نو قتل کرن دی گئی او تا الٹا ہے کہ جڑا اکسی مر گیا میں قتل کر دے اللہ حضرت صدیق اکبر اب اچھا بچہ حال کوئی نہیں سو دسیا سیدھا لگایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابی امن الناس علی صحبتا ومالا ابو بکر امن الناس صحبتا نبی علیہ السلام نے فرمایا او لوگو میرے اتنے اتنے احسان کہ بندے دے نہیں جتنے بندیاں میرے نتے احسان کیتے میں سارے دے احساناں دا بدلہ لہا دتا مگر ایک صدیق اکبر جن دے احساناں دے بدلے لہاواں دے میں وڈے ترلے لائے پر اللہ فرمایا تیرے کولوں احسان دے بدلے نہیں لاندے یکافئ اللہ بہ یوم القیامہ دن قیامت دی ہونا ہے اللہ اعلان کر کے آکھنا ہے آؤ صدیقا میرے محمد دے احساناں دے بدلے میں تیرے لا میں آپ بھر بھر کے لپا دے سا انعام و اکرام دیاں تے اسے واسطے کرے سا تاکہ رڑ چھڑ ہو ونجے محمد تے سانا دا بدلا جڑا صدیق دا ہے میں اللہ ہی لہا سکنا اور کہیں دی طاقت اے وڈا احسان اللہ سمجھنا ہے کہ یو جی بیڑی چ پانی پیا کھلوتا ہوئے عمر جائے ایک صاحب جلال بندے دیاں تلواراں دے کے سر سٹی کھلے ہوئے لوگ تے اٹھے آ کے رحمت دا بدل بن کے گجے بھی صحیح تے وسے بھی صحیح اے صدیق دا کام ہے اور کسے دا کام کوئی تا جو صدیق اکبر آ گیا ہے تا ایک پاسے حضرت عباس کھلوتا ہے سوٹا ہاتھ کر کے نہ بینا او کے کھلاتا ہے کیونکہ ہائی نہ بینا دور کھلائے بڑھڑا آدمی کے کھلاتا ادفنو او ابو بکر صدیق ہو رہی او فلانے آؤ ایک ارب روپیہ ہائے ہائے اصحاب رسول چ پائے ونجے یہ چکر یہ سارا سبب دا چکر سارا کہ حضرت عمر دا خیال آئی بھئی اسا جیندے بتائیں کہ ساڈا جڑا سبب ہدایت دا فوت ہو ونجے گل مننے سے آندی اے آپ دسیندا وقت پیچھے بعد وچ دوے دیہڑے کھلو کے کہ کنت اريد ان يعيش رسول اللہ يدبرنا میرا اپنا خیال ہے کہ ساڈے جی دیا اللہ دا رسول جڑا سبب دے ہدایت دا یہ دوتے موت نہیں آ سکتی اسا سارے مر ویسا ہے سانو پور کے چھ کاڑے چ محمد تے موت آنی پر اللہ دا قانون میرا پیغمبر سبب کہے پر سبب تے ہاں نہیں رکھنا ہاں رکھنا کہیں دوتے آیا صدیق اکبر وقت وہ تو نہیں گیا دیگر دے کٹھے پڑا اللہ مسئلے اصل جڑے وچ رہے ہوئے دن نال اگلے جمعے تو بھی مینوں واتو بھولو ہی نہیں کتھوں شروع کیتا تو ہاں یہ تو ہن دیگر تھوڑی لا ہوئی نے آنا انشاءاللہ تھکے تو نہیں بیٹھے توجہ کا صدیق اکبر آ گیا ہے صحابہ کرام خوش ہو گئے شکر آ گیا مگر انج کر کے بیٹھے اس کو تلوار کھلی لٹکتی ہے صدیق حضرت عمر دی ہر کہیں پتا ہے جڑا گردن چیسی تلوار کدے چک نہیں سکتی حضرت عمر دی مگر وچوں دعا بیٹھے کرے دن اللہ سائیں لایا اپنی رحمت دا بدل ابو بکر صدیق
وہ تھلے تے تھلے حضرت عباس دو پاسے منہ کر کے کھلا تھا ادفنو وَإِن يَكُ كَمَا تَقُومُونَ فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ عَنْهُ التُّرَابَ۔ عمر کا میرا مشورہ ہے کہ دفن کرو نبی پاک نو، تے جے انہی گل ہوئی جویں عمر کھلاتا ہے تے اللہ جیندے پیغمبر نو کدے قبر وچ رہن نہیں دیندا۔ قبر موت واسطے ہوندی ہے تو مویا واسطے ہوندی ہے، جیندیاں واسطے قبراں نہیں ہوندیاں۔ اے جیندیاں دا جہان ہے تے مویا دا قبرستان ہے، اس واسطے اے کی ہو سکدا ہے کہ پیغمبر جیندا بھی ہوے تے وقت بھی قبر وچ پیا رہے؟ نہیں جویں عمر کھلاتا جے انہی گل ہوئی تساں تے میرا آکھا من کے موت سمجھ کے دفن کرو، تے جے کر جیندا بھی ہویا تے اللہ جیندے پیغمبر نو قبر وچوں کڈ لئی سی، رہن نہیں دیندا۔ کہ گر کی گل کھلا دسے اج تو 1500 سال پہلے وہ گل اج دے ملا مفتی بے ایمان نو سمجھے وہ اج بھی آدھا وچ جیندے پے۔ صحابی رسول دا تھا کہ جیندے نو اللہ قبر وچ رہن نہیں دیندا، جیندیاں دا جہان ہے تے مویا دا قبرستان۔ اللہ اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق ہے کھڑیوں سیدھے لگے گئے نبی علیہ السلام دے وجود پاک دے، ون کے چادر ہٹا کے متھے تے بوسا دیتا ہے، پیادہ تب حیّن و میتا، جیندا رہے تاوی تو ساڈا امام ہے، جے دنیا تو ٹر گیا ہے تاوی سونیا تو امام ہے، تیرے ہوندیاں سکے پیشوا نہیں من سکتے، تب تحین و میتا، پاویں تو جیندا تاویں کستوری تو زیادہ پاک ہے، یہ دنیا تو مر گیا تاویں تیرے جیا ہور پاک کوئی نہیں۔ او پاکاں دے پاکاں دے سردار پاک، یا گل کر کے چادر نال ڈھک کے ستا لگایا جتھے دائرہ بتا ہو جائے۔ حضرت عمر کھلوتا ہے، انہیں مقابلے چاہ کے کھلو گیا تے آدھا ہے الا رسلک ایھا الرجل، ہوش چاہ ہوئے ہائے ادو میت ہوئے محمد رسول اللہ دی، ادو ہوئے صحابہ کرام، ادو حضرت عمر دے ہاتھ تلوار ہوئے، ادو آ کے ابو بکر کی آکھے الا رسلک، ہوش کر، دماغ ٹکانے تو لایا، الا رسلک ایھا الرجل، خیال کر کریے گلاں کھلا کرے نہ۔ مگر حضرت عمر دی اکھی چ رتیاں لال پٹیاں کھلیاں، چھپر تلے نہیں پیاندے۔ ابو بکر صدیق سوچ گیا اپنے ہوش وچ نہیں کھلوتا، ایدا خیال ہی ہوئے ہائے ہائے ہو کیویں سکدا ہے اساں جیندے جدوں آئے تے محمد پاک تے موت آ ونجے، حالانکہ وہ سبب ہے ساڈی ہدایت دا۔ یہ گل سوچ کے دوے پاسے کھڑے ہو کے جدوں ویکھیا کہ حضرت عمر گل نہیں پیا سندا، سمجھ نہیں پئی آندی، قرآن پاک دی آیاتاں دھڑا دھڑ پڑھنیاں شروع کر دتیاں۔ ابو بکر صدیق ما کان محمد ابا احد من رجالکم وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين إنك ميت وإنهم ميتون لا يجمع الله عليك موتتين أما الموتة الذي قد كتب الله لكم فقد مت يا رسول الله۔ جیڑی موت اللہ نے تیرے واسطے لکھی آئی وہ آ چکی ہے، یہ نہیں جی عمر کھلا دا ایک باری ہوں موت آئی ہے تو دوئی قبراں دے وچ وت ون کے آوے، یہ گل کوڑی ہے۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا ہے افئن مت فهم الخالدون، جیڑی موت آ گئی ہے وہ آ چکی ہے، محمد تیرے اوتے مر وجنا یہ کوئی مہرا کوئی نہیں۔ کیوں؟ من کان یعبد محمدا فإن محمدن قد مات ومن کان منکم یعبد
رب محمد فإن رب محمد حی لا يموت. جڑا محمد نو پوجن دی حد توڑی معبود سمجھیتا ہے وہ تو بے شک آکھے موت کا ہی نہیں آئی. تے جڑا سمجھیتا ہے محمد چھڑا سبب تے رسول تے اصل اللہ پاک معبود ہے وہ سن لے محمد مر گیا ہے اللہ تے موت نہیں آ سکتی. کان وقافا عند کتاب اللہ. حضرت عمر دی یہ شان ہوندی آئی اور کہے گل نال ڈکی نہیں پوندی جی اللہ دا قرآن سن لوے آپ ڈکی نہیں ویندا. حضرت آیا تجلے سنیس تے آیا چیتا جاتے بے ایمان ملا دن کے پریڑے وانی کے باہر چخالانا حدیث کیا تھی جلے صدیق اکبر دی تقریر سنیس گوڑیاں دے پار تلوار ہاتھ میں اٹھائے پئی ہجواں دے فر فر پرنالے لگن لگ گئے. سمجھ آ گئی بات جڑی صدیق اکبر کر چکا ہے. اس ویلے یہ بیٹھا ہے وقت تقریر شروع کی تھی حضرت صدیق اکبر نے اس لے کے بیٹھا در رحم اللہ ابا بکر اللہ رحمت کرے ابو بکر تے اج اے نہ قرآن پڑھدا تو میں گمراہ. اللہ رحمت کرے ابو بکر تے جے کرے قرآن نہ پڑھدا لقد ذکرنا قرآن اے دے پڑھن نال سانو قرآن یاد آ گیا تے پتہ لگ گیا ہے کہ سبب تے موت تا آ سکدی ہے سبب بناون والے مسبب تے موت نہیں آ سکتی. اللہ اللہ دوے دیڑے چڑھیا منبر تے کتے چڑھیا صحابہ کرام کٹھے کہ پیا تھا ایوہ الناس او لوگو عرفت جنہو قد مات. مینو یقین آ گیا جو محمد پاک تے موت آ گئی. لوگا پوچھیا تے کل کیوں چائی کھلاؤں تلوار کہ چائی کھلائے کیڑی وجہ ہی تو چائی کھلوتا ہے اکے کن تو اريد ان يعيش رسول اللہ يدبرنا. یار میرا اگے ارادہ میرا مخالف